وہ تو انبیاء علیہ السلام تھے نا، تو اپنا تعارف امین کے ساتھ کراتے گئے قوموں کو، مگر جس محبوب کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، میرے نبی کریم کی تو بات ہی اور ہے۔ اللہ نے 1.25 انبیاء کی ساری خوبیاں ہمارے آقا کو عطا فرمائیں۔ وہ انبیاء کہتے گئے کہ ہم امین ہیں، قوم مانے یا نہ مانے، لیکن ہمارے محبوب نبی کریم علیہ السلام کی تو عظمت یہ ہے کہ نہ ماننے والے بھی حضور کو رسول نہیں مان رہے مگر امین کہہ اٹھے۔ یہ سیرت کی کتب کے اندر بہت بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، مکہ میں سخت بارشیں ہوئیں، ان کے نتیجے میں سیلاب آ گیا، بہت سی عمارتیں تباہ ہو گئیں، خانہ کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا، خانہ کعبہ کی دیواروں اور چھت میں دراڑیں پڑ گئیں۔ مکہ کے تمام قبائل نے کہا کہ خانہ کعبہ کی نئی تعمیر کرتے ہیں، چنانچہ حضور علیہ السلام نے خود اس تعمیر کعبہ میں رسول اللہ نے حصہ لیا۔ یہ سنت رسول ہے، اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنا۔ حضور علیہ السلام نے کیسے حصہ لیا؟ حضور علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کے لیے حضور پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں، حجر اسود کو نصب کرنا تھا اپنی جگہ پر، آج جہاں پر ہے، تو اس موقع پر جتنے بھی قبائل تھے، میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ قریش کے 10 قبیلے تھے، ان میں حضور بنو ہاشم سے تعلق ہے، وہ اب سب قبائل اس میں شامل تھے، تو ہر ایک کو اپنی برتری کا احساس تھا کہ میں قبیلہ، میرا قبیلہ بڑا ہے، میرا قبیلہ بڑا ہے۔ تو جب خانہ کعبہ پر حجر اسود لگانے کی موقع آیا، تو اب ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ حجر اسود کو نصب کرنے کا اعزاز مجھے ملے، تو دوسرا چاہتا تھا کہ یہ حجر اسود میں لگاؤں گا، تیسرے قبیلے نے کہا میں لگاؤں گا، چوتھے نے کہا میں لگاؤں گا، وہ آپس میں لڑ پڑے۔ اس پر جب بڑھے تو پھر انہوں نے کہا اچھا ایسے نہیں لگانے دیتے تو پھر یہ تلوار ہے، تو تمام قبائل نے تلواریں نکال لیں۔ اس صورتحال کو پیدا ہوئی یہ والی، چند لوگ بیچ میں پڑے عقل مند، انہوں نے کہا یار لڑائی نہ کرو، اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، حجر اسود کو نصب کرنا ہے، ایسے کرو، لڑائی نہیں کرنی۔ پھر کیا کریں؟ اس نے کہا تم ایسے کرو، کل سب سے پہلے صبح کے وقت جو بندہ بھی خانہ کعبہ میں صحن حرم میں جو قدم رکھے گا نا، تو سب سے پہلے آنے والے کو ہم اپنا حاکم تسلیم کر لیں گے، وہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہم اس کا فیصلہ مان لیں گے۔ اب رک گئے۔ سب سے بڑی اہم بات ہے کہ جب یہ ڈیسائیڈ ہوا تو جتنے قبائل تھے انہوں نے نا ساری رات وہ جاگ کر انہوں نے گزاری کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم گھر چلے جائیں یا ہمیں ہماری آنکھ لگ جائے، کوئی سردار اٹھے تو حجر اسود اٹھا کے لگا دے، تو بس ساری رات انہوں نے جاگ کر گزاری۔ بس رات کا اندھیرا چھٹا، حرم میں ایک طرف صبح کا سویرا طلوع ہوا اور دوسری طرف سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ویسے وہ منظر کیا ہوگا، صحن حرم ہو، صبح کا وقت ہو اور رسول اللہ تشریف لائے ہوں گے، کیا منظر ہوگا۔ جب سب لوگوں نے رسول اللہ کو آتے ہوئے دیکھا، ابھی حضور پاک نے کچھ نہیں کہا ان سے کہ میں کون ہوں، نہیں کہتا، نیور، کچھ نہیں کہا۔ سب کی نگاہیں چہرہ حبیب پر جب پڑی، وہ رسول اللہ نہیں مانتے تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے، مگر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ سب سے پہلے آنے والے محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو جتنے لوگ تھے ان سب نے بیک زباں ہو کر ایک جملہ کہا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کا رسول آیا، نہیں، ان کی زبان پر یہ جملہ تھا کہ وہ صادق آیا، امین آیا، ہم سب کو ان کا فیصلہ قبول ہے، ہم ان کا فیصلہ تسلیم کریں گے۔ یہ ہے قیادت۔ 8 فروری کو فیصلہ ادھر جانا ہے، 8 فروری کا ووٹ ہمارا رسول اللہ کے دین کے لیے جانا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیسے فیصلہ کیا، یہ ایک الگ نقطہ ہے کہ حضور نے حجر اسود
کیسے نصب کیا اور پورے قریش کے جھگڑے کو ختم کیسے کیا۔ آج یہی ضرورت ہے کہ الجھی ہوئی گری ہوئی قوم کو پھر اٹھانے والے کون لوگ ہو سکتے ہیں، لڑنے والوں کو ایک پوائنٹ پر لانے والے کون ہو سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا حجر اسود کے نصب کرنے کا، میں یہ جب لکھ رہا تھا تو مجھے حضور کی وہ شان یاد آ گئی۔ حضرت شیخ نے مدارج النبوہ جلد اول صفحہ نمبر 70 میں عوارف المعارف حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے حضرت شیخ نے عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ میں تحریر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری عقل کے 100 حصے کر کے، پوری عقل، شعور، آگہی، بصیرت، وزڈم، دانائی کے اللہ نے پوری عقل اور شعور کے 100 حصے کیے، ایک حصہ سب لوگوں میں بانٹ دیا اور 99 حصے رسول اللہ کو عطا فرمایا۔ کتنی شان والا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضور نے پھر فیصلہ جو کیا وہ تا قیامت ایک روشنی کا مینار ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک بچھائی، حجر اسود کو اٹھایا، حجر اسود اٹھا کر اپنی چادر مبارک پر رکھا۔ جتنے قریش کے قبائل ساری رات لڑ مر پریشانی میں گزار کر انتظار کر رہے تھے کہ پتھر تو ایک ہے، قبیلے 10 ہیں، تو 10 ٹکڑے تو نہیں کریں گے نا کہ چل بھئی ایک ایک ٹکڑا تم لے لے۔ بس وہ چیز جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اللہ کے حبیب نے مسئلہ حل کر دی۔ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں۔ چادر بچھائی، وہ نہیں کر سکتے تھے۔ آج اس وقت 34 ارب ڈالرز ہمارے ملک پر سوار ہو چکے، کوئی نہیں اس مسئلے کو حل کرے گا۔ اس پریشانی کو اگر کوئی حل کرے گا تو محمد رسول اللہ کا غلام کرے گا۔ چادر بچھائی، حجر اسود اٹھایا، مڈ میں رکھا، سب کو بلایا، آ جاؤ اس چادر کے کونے پکڑ لو۔ سب نے حضور کی چادر اس کونے کو پکڑ لیا، سب شامل ہو گئے۔ حجر اسود اونچا کیا، جب اس مقام پر لے گئے جہاں حجر اسود لگانا تھا خانہ کعبہ کی دیوار میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر وہ لگا دی۔ اس طرح قوموں کو زندگی وہی دیتے ہیں جو خود اویئرنیس رکھتے ہیں۔